کھیل کا مقصد ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے انسان تھکتا ہے تو ایسی تفریح کے کام کرتا ہے جس سے ذہن کو تازگی ملے. تو ایسے کھیل جس میں ذہن کو تازگی ملنے کے بجائے ذہن تھک رہا ہو اس میں آپ کا، جیسے شطرنج ہے، اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے. یعنی شطرنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا، کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے. تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرچ کریں. آپ نے دماغ جیسی اہم نعمت ہی ایک ایسے کھیل میں خرچ کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا، تو وہ کھیل کے مقصد ہی کے خلاف ہے. تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام سے شطرنج کی حرمت منقول ہے، جو شطرنج کی عدم جواز منقول ہے. البتہ ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جن کو میدان جنگ میں لڑنا ہو اور ان کو جنگی تدبیروں میں مہارت پیدا کرنی ہو. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کا جواز انہی لوگوں کے لیے منقول ہے کہ جو جنگی ٹریننگ کے لیے شطرنج کھیلنا چاہتے ہوں، یعنی تاکہ ہم شطرنج کی جو چالیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا دماغ جو ہے وہ تھکتا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کیا کیا چالیں استعمال ہونی چاہیے، ان چالوں کا بھی کچھ تجربہ پیدا ہوتا ہے آپ کو. تو جس کو عملی طور پر پریکٹیکلی واقعی فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تو جائز ہوگا. جس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، بہت ٹائم اس میں کھپایا جاتا ہے، بہت سارے مفید کام آپ اس میں کر سکتے تھے جو آپ اس کھیل میں ضائع کر دیتے ہیں اور دماغ کو کھپا دیتے ہیں. تو شطرنج یا اس سے ملتے جلتے ہوئے کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں.